السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اللہ پاک جل شانہ اپنی شان کریمی کے صدقے بندوں کو دینے کے مختلف بہانے اور موقع دیتے ہیں کہ میرے بندے یہ موقع ہے لے لے، یہ بہانہ ہے لے لے، یہ انداز ہے لے لے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میرے نانا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ کہا کہ بھئی اس کمرے میں 1 روپیہ ہے۔ جس دور میں ہمیں آنا ملتا تھا اور آنے سے میں نے حلوہ پوڑی بھی کھائی ہے، آنے سے میں نے خشک دودھ بھی لیا چاٹا تھا، آنے سے بہت چیزیں کھائیں۔ آنا مجھے ملتا، آنا میرے بھائی کو ملتا، 2 آنے مجھے ملتے، 2 آنے میرے بھائی کو ملتے، 2 آنے ہمشیرہ کو ملتے۔ پھر ہم کیا کرتے، آپس میں ترتیب بناتے، بھئی 2 آنوں کی پہلے حلوہ پوڑی کھائیں گے۔ 2 پوڑیاں اور حلوہ آتا تھا 2 آنے کی، 1 آنے کا ایک پوڑیا ہوتی تھی، بھاری ہوتی تھی، اچھی ہوتی تھی۔ پھر وہ کھا لیتے تھے۔ اب تیرے 2 آنے کے، انہیں کہ میں تو یہ کھاؤں گا، بعض کا جھگڑا بھی ہو جاتا تھا، انہیں کہ نہیں تیرے طے ہوا تھا کہ بھئی یہ کھائیں گے آپ۔ پھر 2 آنے کا وہ کھاتے تھے، پھر 2 آنے کا۔ یہ جس دور میں 2 آنے ملنا بچوں کے لیے بہت بڑی بات تھی روزانہ کے، اور اس دور میں نانا نے یہ کہا کہ میں 1 روپیہ دوں گا۔ ہر بندہ پریشان، بھی 1 روپیہ، تو 1 روپیہ تو بڑی بات ہے۔ کمرہ چھوٹا سا تھا، اس میں کوئی زیادہ سامان بھی نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ اسی کمرے میں 1 روپیہ ہے، جو تلاش کر لے اس کا ہے اس کمرے میں۔ 2-3 بچے تھے، اب تلاش کر رہے، الماریاں اٹھا رہے۔ ایک چارپائی بھی پڑی تھی اس میں، اس کے پائے اٹھائے، شاید پائے کے نیچے ہو، اس کے اندر کہیں دبے ہوئے ہوں، کہیں بھی نہیں، تھک گئے۔ وہ کہیں گے نانا بند نہیں ہے، وہ کہہ رہے نہیں یہی ہے، اسی کمرے میں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ساری جہانی، سارا جہان پریشان ہو گیا، تلاش میں لگے ہیں، 1 روپیہ مل جائے، کمال ہے۔ تھک ہار گئے نا، تو انہوں نے ٹوپی اٹھائی اور ٹوپی کے نیچے سے روپیہ نکالا، کہا دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا ہے اس کمرے میں۔ میرا اللہ کہتا ہے میری رحمت ہے اس مہینے میں، تلاش کرو، شاید ٹوپی کے نیچے مل جائے، چارپائی کے پائے کے نیچے مل جائے، وہ کسی الماری کے کسی خانے میں مل جائے، کسی دراز میں مل جائے، کہیں مل جائے، کہیں تمہیں یہ حاصل ہو جائے، پر ہے اس مہینے میں۔ اس کی رحمت بکھری ہوئی ہے سارے مہینوں میں، مہینوں کے سارے دنوں میں، دنوں کے سارے لمحوں میں، پر اس مہینے میں وہ ساری بکھری ہوئی رحمت ایک پل میں سے جمع ہو جاتی ہے۔ آخری اشرا گزرنے والا، بڑا خوف تھا رمضان کا، کیا بنے گا رمضان کا۔ پل میں رمضان گزر گیا اور پل میں رحمتیں اور برکتیں متوجہ ہو گئیں۔ اب کون ہے جو اس رحمت کو تلاش کرے گا؟ اچھا، اب اس روپیہ کی تقسیم کیسے ہوئی؟ اب ہر بندہ کہے میرا روپیہ ہے۔ وہ دیکھتے رہے جس نے سب سے زیادہ تلاش کیا تھا، اس میں نہیں تھا، جس نے سب سے زیادہ جان ماری تھی، محنت کی تھی، اور اینٹ کو اوپر سے نیچے کر دیا تھا اور سارے کمرے کو ادھیڑ کے رکھ دیا تھا، 12 آنے اسے ملے، 4 آنے باقی سب کو ملے، 75% اسے ملا، 25 یہ باقی سب کو تقسیم ہو۔ کیوں؟
اس نے جان زیادہ ماری تھی. میرا اللہ پاک آج ہماری قربانیوں کو دیکھ رہا ہے کہ رمضان میں کون کتنی قربانیاں کرتا ہے، کون کتنی جان مارتا ہے، کون کتنی محنت کرتا ہے، کون کتنا مجاہدہ کرتا ہے، اور کون کتنا ہم سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے. کون؟ میرا اللہ طلب دیکھ رہا ہے. وہ تو جس کی جتنی طلب ہوگی اتنا اس کے لیے فیصلے ہوں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. میرے بندو، میری راہوں میں تم محنت کرو، میری راہوں میں کوشش کرو، اور میری راہوں میں تڑپو، اور میں تمہاری تڑپ پہ لبیک نہ کہوں، یہ پھر میری شان کریمی سے بعید ہے. میں مانگنے والے کو دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں، اور مشکل کشائی کرتا ہوں، حاجت روائی کرتا ہوں، اور عطا اور مغفرت کی بارش کرتا ہوں. ہاں، کوئی مانگنے والا ہو، کوئی چاہنے والا ہو، کوئی تڑپنے والا ہو، کوئی کل بلانے والا ہو، اماں کا آخری دن تھا. میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ان کی آخری سانس، ان کا سر جو ہے مبارک میرے دونوں ہاتھوں میں تھا، تو ان کا سانس نکلا. مجھ سے کہنے لگے، طارق ایسے کرتی ہو نا تو مجھے کچھ سکون ملتا ہے، مجھے کچھ راحت ملتی ہے. مجھے وہ لمحہ اور آج کے رمضان کی گھڑیوں کی کیفیتیں یاد آتی ہیں. جب بندہ کہتا ہے نا اللہ کی رحمت کو ایک کا سکون کا ایک گوشہ، ایک خوشہ اور ایک خاص رحمت کی ایک جھلک اس بندے کے دل پہ اترتی ہے اور اس بندے کی زندگی کو مزین اور منور کر دیتی ہے. جب بندہ اللہ کے سامنے کہتا ہے یا کوئی خطا آئی اور اس خطا پہ ندامت سے سر جھک گیا، کوئی لمحے آئے یاد، کوئی ایسی وقت یاد آیا جب میں نے اس کو ناراض کیا تھا، اور اس لمحے اور اس یاد پہ آ گئی، یا کوئی ایسا لمحہ میرا گزرا زندگی کا جس میں غفلت تھی. تسبیح خانے کی نسبتوں نے مجھے کچھ خبر نہیں تھی. تیرا درد کیا ہے یا رب، تیری عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. اس پہ کوئی آ گئی. بڑی قیمت ہے اس آہ کی، بڑی قیمت ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ کے سے ایک پل کے لیے ڈر گیا، نکلی کہ وہ کیا غفلت کی گھڑی تھی، ہائے نکلی نکلی وہ کیا خطا کا لمحہ تھا جب مولا میں نے تجھے ناراض کیا تھا، تیرے حبیب کو ناراض کیا تھا. رمضان کی ان گھڑیوں میں پل پل میں ان آہوں کی ضرورت ہے، اس آہ کی ضرورت ہے، اس آہ کی ضرورت. بادشاہ بھی آہ کو ایک پل میں پہچانے، فیصلے کر دے. وہ کریم شہنشاہ کیسے نہ کرے گا. اکبر بادشاہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، تو ایک غلام بیٹھا اس کو پنکھے سے ہوا دے رہا تھا، تو اس کے نکلی نکلی. تو اکبر نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کوئی بات نہیں، بس ایسے. سچ بتا. کہا ایک وقت ایسا تھا، میں بھی ایسے بادشاہ تھا، اور مجھے بھی ایک میرا غلام بیٹھ کے ہوائیں دیتا تھا.
तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। दिन रात गुजरे, मुझे सवाल आया, मैं गुलाम बन गया। अकबर बादशाह समझदार था, उसने उस वक्त उसका इम्तहान लिया। कहने लगे ये बता, ये जो मैं खाना खा रहा हूँ मुर्ग खा रहा था, इसका मुर्ग का सबसे बेहतरीन गोश्त कहाँ होता है? कहा रान का गोश्त होता है। उसने कहा बेहतरीन, तू वाकई बादशाह था। उसने उसको गुलाम से हटा के वजीर का ओहदा दे दिया। एक आह पे बात खुली, बादशाहत में खुल गई कि अकबर बादशाह के साथ ऐसे गुलाम बैठा था, और जो गुलाम है ऐसी एक और गुलाम आया, उसने भी वही गुर आजमाया। 2-3 दिन के बाद उसने आह की, आह क्या हुआ? कुछ नहीं, सच बताओ। मैं भी ऐसे बादशाह था, एक वक्त में शहनशाह था, और मेरे गुलाम भी बैठ के ऐसे मुझे पंखे से हवा देते थे। अकबर उस वक्त बकरा खा रहा था। कहा कि ये बताओ कि सबसे ज्यादा बेहतरीन गोश्त इस बकरे का क्या है? क्या रान का इसे गिरफ्तार कर लो, क्योंकि बकरे का तो सबसे आखिरी गोश्त गर्दन और चांप होती है। हमारे हाफिज अहमद बख्श साहब थे, हमारे दोस्त की मस्जिद के, तो कुर्बानी का गोश्त आया तो उन्होंने अच्छी अच्छी बोटियां हाफिज साहब को दी। हाफिज साहब थे तो गरीब, लेकिन बड़े बाज़ौक़ थे। तो खा के कहने लगा कि एक बोटी चास्ती कहना है, एक बोटी भी मज़ेदार नहीं थी। हाफिज साहब, मैंने आपको गोल गोल अच्छी अच्छी बोटियाँ। कहने लगा गोल बोटी भी खाने की होती है, बोटी तो हड्डी वाली खाने की होती है। बाज़ौक़ था बंदा, और बेज़ौक़ बंदा गोल बोटियाँ तलाश करेगा। उसको गिरफ्तार कर दो, झूठ बोला इसने। उसने समझा कि शायद मुर्ग का जो रान थी, हर की रान में यही कुछ होता है ना, वो परिंदे की रान में थी। मुर्ग परिंदा है ना, जो बकरा है उसकी रान नहीं। फरमाया जो चीज बकरे की जमीन से लगती है वो गोश्त खाने का नहीं, गर्दन और चांप ये खाने की होती है। तो बादशाह भी एक आह के ऊपर वजीर बना देता है। वो शहनशाहों का शहनशाह, करीमों का करीम, जो रमज़ान में अपने सारे जलाल और गुस्से को, बंदों के गुनाहों और जुल्मतों को हटा के कहता है अच्छा ठीक है। और उसके सामने अगर कोई आह कहे, वो नदामत की आह, वो नदामत की हसरत, किसी खता पे आह, कोई गफलत की घड़ी थी, बचपन या जवानी या बुढ़ापे की, कोई लम्हा ऐसा था जब मैं रब को भूल गया था और तन्हाई के पर्दों को सबको समझ बैठा था, और रब को भूल के मुझसे वो हो गया था जो मेरे रब को नापसंद था। वो लम्हा को याद आया और अंदर से आह निकली, मेरे अल्लाह के हाँ, ये छोटा सा खौफ, ये छोटी सी आह ऐसी एक पल में फैसले करवा देती है, रहमत के, अता के, बरकत के, बख्शिश के। हारून रशीद को किसी ने कहा गुस्से में, तू जहन्नमी है। और कहने वाले भी आम हस्ती नहीं थी, कहने वाला भी आम फर्द नहीं था। बहुत परेशान हुआ।
ڈھونڈتے ڈھانڈتے کسی اللہ والے کی بارگاہ میں گیا کہ ایسے ایسے مجھے کہہ دیا کہ تو جہنمی ہے. میں تو پریشان ہو گیا اور تو میرے پاس کوئی بخشش کا سامان نہیں, امید تو ہے. فرمانے لگے یہ بتا کہ کبھی کوئی تیری زندگی میں ایسا لمحہ آیا ہو کہ تو اللہ سے ڈرا ہو؟ کوئی لمحہ ایسا آیا ہو تجھے اللہ سے خوف آیا ہو, تو اللہ سے ڈرا ہو؟ ہارون سوچنے لگا, سوچتے سوچتے کہنے لگا میں شہزادہ تھا, بادشاہ نہیں تھا. اپنی آرام گاہ میں, اپنی مسحری میں کی طرف گیا, اپنی آرام گاہ کی طرف گیا. ایک حسین لونڈی تھی جو میرا بستر اور میرا کمرہ صاف کر رہی تھی. میں دیوانہ فریفتہ ہوا. موقع بھی تھا, بادشاہ بھی تھا, شہزادہ بھی تھا. ایک پل میں اللہ یاد آیا, کوئی نہیں دیکھ رہا. فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ دیکھ رہا ہے. میں نے اس کو جانے دیا, یہی کچھ ہے. کہا سب کچھ ہے, اس کو میں قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. کہا کیسے؟ کہا اللہ کہتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتا. جو ہم سے ڈر گیا اس کے لیے جنت نہیں ہے, دو جنتیں ہیں, جنتان. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنت. جا تو جنتی ہے. تو یہ مہینہ تنہائیوں میں اس سے خوف کھانے کا ہے, پل پل میں دھڑکنے کا ہے, اور پل پل میں بس اپنے آپ کو کوسنے کا, اپنے آپ کو کوسنے کا, اپنے آپ کو ملامت کرنے کا ہے. کسی کی چوری کی, دنیا میں پکڑا بھی گیا, دے دلا کے فارغ ہو گیا, یا چوری کی پتہ ہی نہ چلا, ہضم کر گیا, کسی کا مال کھایا, کسی کو قتل کر دیا غیرت کے نام پہ یا کسی نام پہ, دنیا کی عدالتوں سے بچ گیا, پر آخرت کی عدالتیں. یہاں قریب ہی ایک گاؤں ہے, موجودہ موٹر وے کراچی سکھر والی اسی گاؤں کے آگے سے گزر رہی ہے. وہاں کے ایک صاحب ہیں, پتہ نہیں کیا اس بیچارے کے ساتھ کوئی تقدیر ناراض ہوئی, کہاں خیر کا پھیلانے والا تھا, کہاں سیاست میں آ گیا. یہ بات اس نے مجھے خود بتائی. کہنے لگا میں فلاں اڈے پہ گیا تو کچھ لوگ بیٹھے تھے, میں الیکشن کے لیے کھڑا ہوا تھا, چھوٹا کونسلر کا ووٹ. تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے ووٹ دینا, تو اس نے کہا میں تجھے کیوں ووٹ دوں, نہیں دوں گا تجھے. اس نے مجھے سخت کہا, میں چپ کر کے آیا اور میں نے اپنے بندوں کو کہا کہ اس کو قتل کر دو. میرے بندوں نے اس کو قتل کر دیا. کس کا قتل تھا, کون قتل تھا, کیسے ہوا, گمنام پرچہ ہوا, ختم ہو گیا. روزانہ رات کو آ کے میرا گریبان پکڑتا ہے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ, یہی آیت ہے, بِأَيِّ, مجھے کس جرم میں تو نے قتل کیا. یہ قرآن کی آیت ہے, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ, تو نے مجھے کس جرم میں قتل کیا تھا, مجھے جرم بتاؤ. صرف اتنا کہ تیری غیرت نے گوارا نہیں کیا تھا, یا اتنا کہ تیری عزت نے گوارا نہیں کیا تھا, بس. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ, روز رات کو آ کے میرا گریبان اور میری ساری رات بے سکون گزرتی ہے. سالہ سال ہو گئے ہیں, کوئی ایسا ہے کہ میں سکون سے سو سکوں. میں نے کہا اس کا واحد حل قتل کی دیت ہے, ان سے معاف کرانا ہے, ان کے وارثوں سے وہ دل سے معاف کر دیں,
اور پڑھ پڑھ کے اس مقتول کو ہدیہ کرنا ہے اعمال کا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. دنیا کے اس قانون سے ہم چھوٹ گئے، اس کا جھٹکا لگا. کوئی کسی کو، شاید میں نے کسی کو کسی لمحے سرے بازار بے عزت کیا تھا، کسی کا حق کھایا تھا، ایسے جھٹکا لگا اچانک، اور دل بے چین ہو گیا اور دل بے قرار ہو گیا. ایک پل میں ایسے رحمت آئی گئی. اکبر بادشاہ جیسا مٹ جانے والا شخص، جس کو چھوٹے سے جھٹکے نے جھٹکا لگایا اور ایک غلام کو بادشاہ اور وزیر بنا دیا، وہ کریم جو 11 مہینوں میں کریم ہے اور رمضان میں اکرم الاکرمین ہے، اجود الاجودین ہے، ارحم الراحمین ہے. اس کریم کا کوئی بندہ جھٹکا لگے اور اس پہ اس کی کرم نوازی اور اس کی شفقت اور اس کی عطا اور اس کا فیضان اور اس کی شان کریمی متوجہ نہ ہو، کیسے ہو سکتا؟ کیسے ہو سکتا؟ میں کسی کام میں بیٹھا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، کھانا پکا رہا ہوں، گاڑی میں بیٹھا ہوں، ڈرائیو کر رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، مزدوری کر رہا ہوں، جاب میں، دفتر میں، فیکٹری میں، اپنی زندگی کی کسی شعبے میں ہوں، اور اچانک مجھے وہ لمحے یاد آئے اور ان لمحوں میں میں اندر سے پگھل گیا. انسان اللہ کی نظر میں، آج یاد رکھیے گا، میرا یہ موتی یاد رکھیے گا، انسان اللہ کی نظر میں اس وقت گرتا ہے جب اس پہ ندامت ختم ہو جاتی ہے، احساس گناہ ختم ہو جاتا ہے. گناہ پہ ندامت، پگھل جانا، کھل جانا، سہم جانا، جھک جانا، نچڑ جانا، جب یہ چیز ختم ہو جاتی ہے پھر اللہ کی نظر میں گرتا اس وقت ہے. گناہ کر کے اللہ پاک کی رحمت متوجہ رہتی ہے، انتظار میں رہتی ہے، کس وقت میرا بندہ آئے اور آ کے مجھ سے توبہ کرے اور مجھ سے معافی مانگے، اور میں انتظار. یہ لمحہ وہ ہے جو ایک پل میں بخشش کے، برکت کے، رحمت کے، خوشیوں کے، خوشحالیوں کے ایک پل میں دروازے کھلوا دے. یہ وہ لمحہ ہے، یہ رحمت کی وہ گھڑیاں ہیں، یہ رحمت کا وہ ساعت ہے، یہ برکت کی وہ ساعت ہے، یہ عنایت کی وہ ساعت ہے. ایک ایسے چھوٹا سا جھٹکا لگا. یہ دیکھیں نا، آپ ٹھنڈا پانی ڈالیں نا اپنے اوپر، ہے نا، ایک احساس ہوتا ہے. یہ اچانک کوئی بندہ آپ کے منہ میں پانی ڈالے، پیچھے ایسے جھٹکا لگتا ہے. بس ایسے ہی جھٹکا لگا اور اللہ یاد آ گیا اور اپنی خطا یاد آ گئی اور کچھ غفلت کے لمحے یاد آ گئے، کچھ بھول کی گھڑیاں یاد آ گئیں، اور ایسے ایسے ہوا نا، یقین جانے اسی پہ ہی اس کی شان کریمی. اور اس کی شان کریمی تو یہ ہے کہ فرمایا جس کو کوئی ٹھوکر لگ جائے اور ٹھوکر لگتے ہوئے سسکاری نکلے، اس پہ بھی اللہ درجے بلند کرتا ہے اور بخشش کر دیتا ہے. اور جس کو ایک پل میں ایسے جھٹکا لگے اور ایسے ہو جائے اور اس سسکاری سے نکلے اور ایک پل میں اللہ کے سامنے جھکنا اور اللہ کے سامنے کی ندامت اور اللہ کے سامنے کی گھڑیاں، اپنی چھوٹائی، رب کی بڑائی اور اپنا خطا کار ہونا اور اس کا 100% اعتراف کر لینا، بس یہ کیفیت اگر اندر آ گئی، اللہ سمجھ لے کہ فیصلے رحمت کے، عطا کے، برکت کے ہو گئے اور رمضان اس کا کامیاب ہو گیا. اور اس کا رمضان وہ رمضان ہوا
جو کامیاب ترین لوگوں کا، پچھلے ولیوں کا، قطبوں کا، ابدالوں کا، صلحاء کا رمضان تھا، یہ اس کا وہ رمضان ہوا۔ چھوٹا سا ایسے جھٹکا لگ گیا، نہ لگا، اندر ایک خیال آ گیا، اندر ایک تصور آ گیا، اور اندر دل کی کیفیتیں ایسے بس ان میں تھوڑا سا بھوچال آ گیا، ایسے ہلچل مچ گئی۔ آنسو نہیں گرے، آنکھوں میں آ گئے، آنکھوں میں نہیں آئے، دل کی کیفیتیں بس ایسی آنسوں والی ہو گئی۔ بس رحمت الہی ایک فیصلے کر دی تھی، رحمت کے، بخشش کے، رزق کے، صحت کے، عافیت کے، حتیٰ کہ وہ گناہ جو کھجوروں کے درختوں سے بھی نیچے آ چکے تھے، وہ گناہ کے اس سے کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، اور اس کا عذاب میرے بندے کا ٹال دو، ٹال دو۔ رمضان کے ان گھڑیوں میں، رمضان کے ان لمحوں میں، اور رمضان کی ان ساعتوں میں کچھ فیصلے رب سے کروانے ہیں، اللہ سے کچھ فیصلے کروانے ہیں، ان ساعتوں میں، ان لمحوں میں۔ اور وہ فیصلے کبھی دعاؤں کے ذریعے، کبھی عبادت کے ذریعے، کبھی تسبیح کے ذریعے، کبھی سجدے کے ذریعے، کبھی اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق اور تعارف کے ذریعے، اور کبھی اس ندامت کی کیفیتوں کے ذریعے۔ یہ کیفیتیں بتا رہا ہوں، ان ندامت کی کیفیتوں کے ذریعے۔ وہ 100 بندوں کا قاتل تو تھا، پر اندر ندامت تھی، اور توبہ کی تلاش میں جا رہا تھا، اور موت آ گئی۔ بابا کے پاس گیا، بابا جی 99 قتل کیے ہیں۔ ہاں 99 قتل کیے، تجھے کون معاف کرے گا؟ انہوں نے کہا بابا آ تو بھی آ۔ انہوں نے بابے کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ اب پھر بھی اندر ندامت ہے، اگلا قتل کر کے بھی ندامت ہے۔ موت آئی، فرشتے آئے، جہنم والے کہے کہ 100% ہمارا ہے، جنتی کہتے ہمارا ہے، اور کہا جنتی کیوں ہمارا ہے؟ کہا کہ یہ ندامت کے آنسو، ندامت کے قدم اور توبہ کی زندگی اس کی تلاش میں چلا تھا، ابھی توبہ کی نہیں تھی، ابھی توبہ کی تلاش میں چلا تھا، اور توبہ کی تلاش کے یہ قدم اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا اس کو جنت میں داخل کر دو۔ کیا خوش قسمت ہے جن کے قدم ادھر اٹھے۔ کہاں چلے ہو؟ کہا کسی فقیر کے پاس چلے ہیں، توبہ کے قدم لے کر چلے ہیں، توبہ کے دروازے رمضان کے کھلے ہیں، ان سے اللہ سے توبہ منوانے جا رہے ہیں، 4 دن ان کے پاس رہیں گے۔ اچھا، بڑا پسند ہے اللہ کو یہ اٹھا ہوا قدم، بڑے پسند ہے اللہ کو یہ اٹھے ہوئے قدم، یہ اٹھے ہوئے لمحے، یہ اٹھی ہوئی چلتی ہوئی ساتھ ہے۔ تو لہٰذا اس رمضان میں جہاں تسبیحات، ذکر، اعمال، روزہ، وہاں اپنی کیفیات سے بھی اللہ کو منانا ہے، وجدان سے بھی اللہ کو منانا ہے، اور ان جذبات سے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے۔ ان جذبات سے جو اللہ اور بندے کے درمیان، روزہ بھی اللہ اور بندے کے درمیان، اور جذبات کی توبہ، جذبات کی ندامت، کیفیات اور وجدان کی ندامت اور توبہ، یہ بھی اللہ اور بندے کے درمیان ہے، کسی کو خبر ہی نہیں، کسی کو خبر ہی نہیں، اس پہ فیصلے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتہ۔